انسان کو مصیبت پریشانی جو آتی ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے، اس کو قرآن پاک کے اندر بھی بیان فرمایا گیا۔ پارہ نمبر 25 ہے اور سورہ شورى آیت نمبر 30 ہے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اصابکم من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، اور تمہیں جو مصیبت پہنچی وہ اس کے سبب سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا، اور بہت کچھ تو معاف فرما دیتا ہے۔ تفسیر کے اندر لکھا ہے یہ خطاب مومنین مکلفین سے ہے جن سے گناہ سرزد ہوتے ہیں۔ مراد یہ کہ دنیا میں جو تکلیفیں اور مصیبتیں مومنین کو پہنچتی ہیں اکثر ان کا سبب ان کے گناہ ہوتے ہیں، اور ان تکلیفوں کو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کا کفارہ کر دیتا ہے۔ اور کبھی مومن کی تکلیف اس کے رفع و درجات کے لیے ہوتی ہے، جیسا کہ بخاری و مسلم شریف کی حدیث پاک سے وارد ہے۔ آج سے استدلال کرتے ہیں کہ چھوٹے بچوں کو جو تکلیف پہنچتی ہے اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کے گناہوں کا نتیجہ، اور ابھی تک ان سے کوئی گناہ ہوا نہیں، تو لازم آیا کہ اس کی زندگی سے پہلے کوئی اور زندگی ہو جس میں گناہ ہوئے ہو۔ یہ بات باطل ہے کیونکہ بچے اس کلام کے مخاطب ہی نہیں، جیسا کہ بالعموم تمام خطاب عاقلین بالغین کو ہوتے ہیں، بس تاسخ والوں کا استدلال باطل ہوا۔ ارشاد فرمایا وما انتم بمعجزین فی الارض، اور تم زمین میں قابو سے نہیں نکل سکتے۔ جو مصیبتیں تمہارے لیے مقدر ہو چکی ہے ان سے کہیں بھاگ نہیں سکتے، بچ نہیں سکتے۔ انسان کو جو مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، بعض اوقات اس کے اعمال بھی ہوتے ہیں، اور بعض اوقات نیک لوگوں کو بھی آزمائش میں کے اندر مبتلا کیا جاتا ہے۔ ان کو دنیا ہی کے اندر آزمائش میں کے اندر مبتلا کر کے جو ان کے سرزد گناہ ہوتے ہیں وہ مٹا دیے جاتے ہیں، اور بعض اوقات ان کے گناہ نہیں، ان کے درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ مصیبت اور پریشانی بیماری کی وجہ سے ان کے درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ کچھ بندوں کے اعمال اس طرح ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو دنیا میں پریشانی مصیبت پہنچتی ہے، آزمائش کے اندر مبتلا کیا جاتا ہے۔ تو ہر انسان اپنے اعمال پر غور کر لے کہ میرے اعمال کس طرح کے ہیں۔ اگر اچھے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اگر برے اعمال ہیں تو برے اعمال سے بچیں، کیونکہ برے کام کا انجام برا ہوتا ہے۔ جو کچھ ہے وہ سب اپنے ہی ہاتھوں کی ہے کرتوت، شکوا ہے زمانے سے نہ قسمت کا گلا ہے، دیکھے ہیں یہ دن اپنے ہی غفلت کی بدولت، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے۔ ایک واقعہ ملتا ہے کہ بارش نہیں ہو رہی، قحط سالی ہے، لوگ اکٹھے ہو کر ایک اللہ والے کے پاس حاضر ہوتے ہیں، ایک بزرگ کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا حضرت دعا فرمائے کہ بارش ہو۔ ان بزرگوں نے فرمایا اے اللہ دے بندو، بارش مانگ رہے ہو، ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ آسمان سے پتھر برسن۔ تو یہ بزرگان دین کی سوچ ہوا کرتی تھی۔ تو اس دور کے اندر دیکھ لے کہ مسلمان کس طرح کے اعمال کر رہا ہے، انسان کس طرح کے اعمال کر رہا ہے۔ ہر آدمی سوچ لے میں اپنے اعمال کس طرح کے کر رہا ہوں۔ اگر اچھے اعمال کر رہا ہے تو بہتر ہے، اور اگر برے اعمال کر رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ توبہ کر لے، باز آ جائے۔